السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات پتہ کرنی تھی جی، ایسے محرم الحرام کے ہم روزے رکھتے ہیں اپنی عقیدت اور محبت سے، تو ویسے روزے کی عبادت تو صرف اللہ کی ذات کے لیے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو ہمارے بہت سے ایسے عزیز ہیں یا جاننے والے دوست یار جو 10ویں محرم کے روزے سے منع کرتے ہیں. مطلب کل بھی تذکرہ ہوا، آج صبح بھی ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ 10ویں کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، آپ 9ویں تک رکھیں، 9ویں کے بعد 11ویں کا رکھ لیں، 12ویں کا رکھ لیں. 10 محرم کو یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا، تو اس لیے 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، 10 محرم کے روزے رکھنے سے منع کرنا یہ جہالت کی علامت ہے اور علم سے دوری کا ایک سبب ہے. دوسری بات جو انہوں نے بتائی آپ نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے روزہ رکھنا منع اور نہیں روزہ رکھنا چاہیے. ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے 3831. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہالت کے دنوں میں قریش روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا. وہ ہمارا بِصِيَامِهِ ہی اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. فلما نازل رمضان، جب رمضان کا نزول ہو یعنی کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، کان من شاء صامہ و من شاء لا یصومہ، تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. یہ نفلی روزہ بن گیا. پہلے روزہ حکم تھا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور مدینے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1134. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 9ویں کا بھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے سابقہ سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. مسلم شریف حدیث نمبر ہے 2747 اور دوسرا نمبر ہے اس کا 1162. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ کفارہ بن جاتا ہے سابقہ سال کے گناہوں کا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے، سابقہ سال میں جو گناہ ہوئے ہیں، اور یہاں علماء اور محدثین فرماتے ہیں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، تو اتنی فضیلت ہے کہ سابقہ سال کے گناہ بخش دی جاتے ہیں. تو اس روزے کو روکنا یہ جہالت ہے. اور یزید کی ماں نے روزہ رکھا تو وہ رکھتی ہے. اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے، آپ کی نظری میں وہ گمراہ ہے، تو کیا آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ جہالت پر مبنی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں یہ روزہ رکھوں گا. اور فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے 10 محرم کا سابقہ جو سال گزر چکا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی 10 محرم اور 11 محرم یا 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.